کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود کچھ ایسے ایئر سپیسز ہیں جن کے اوپر سے پلینز فلائی نہیں کر سکتے؟ آخر پلینز ان ایئر سپیسز کے اوپر فلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 5، نارتھ کوریا کی اسپیس کو دنیا کی سب سے خطرناک ایئر سپیس مانا جاتا ہے کیونکہ اس ملک پر ایک ڈکٹیٹر کم جونگ ان نامی شخص کا راج ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس ملک کی ملٹری کہیں بھی کسی بھی وقت میزائل لانچ کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پلینز اس ملک کی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 4، ان خوفناک گڑھوں کو کریٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ دکھنے میں جتنے خطرناک لگتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کے اوپر گزرنے والے جہازوں کے لیے۔ ہماری دنیا میں تقریباً 170 کے قریب آسٹرائڈ امپیکٹ کریٹرز موجود ہیں۔ جب پلین زیادہ ہائٹ میں فلائی کر رہا ہو تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر پلین کم ہائٹ میں فلائی کر رہا ہو تو پلین کا بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آسمان میں اڑتے ہوئے جہاز کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے سائنس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک کریٹر ہے۔ یہ جتنا گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا ہی ہاٹ ہوتا جائے گا۔ اس کے باٹم سے ہوا جب اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں اندر جاتی ہیں تو اس گرم ہوا اور ٹھنڈی ہواؤں کے ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وورٹیکس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس میں سک کرنے کی پاور آ جاتی ہے، یعنی کریٹرز کسی بھی جہاز کو بڑی آسانی سے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹس جہاز کو ان کریٹرز کے اوپر گزارنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایریا 51۔ امریکہ کی اسٹیٹ نیواڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا یہ سیکرٹ ایریا 51 کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہ ایک امریکی ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے۔ دنیا کا یہ انوکھا ٹکڑا ہمیشہ کنٹروورسیز میں گھرا رہتا ہے کیونکہ بہت سے کنٹریز کا ماننا ہے کہ یہاں امریکہ کچھ سیکرٹ ویپنز پر ریسرچ کر رہا ہے۔ یہ بیس اونچے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے، اسے گراؤنڈ لیول سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسے دیکھنے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر یا پلین کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن پھر بھی اس بیس کو دیکھنا ناممکن ہے کیونکہ یہ بیس کسی عام ملک کی بیس نہیں ہے، یہ امریکہ کی بیس ہے۔ امریکہ نے اس بیس کی پرائیویسی کو سیکیور کرنے کے لیے اس ایریا کو نو فلائی کر رکھا ہے۔ اب اگر پھر بھی کسی ملک کا پلین اس بیس کی جاسوسی کرنے کے لیے اس بیس کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پلین کو بہت دور سے روکا جائے گا اور واپس جانے کی ریکویسٹ کی جائے گی، لیکن اگر پھر بھی کوئی پلین واپس نہیں جاتا تو اسے زمین سے بیٹھ کر شوٹ کر کے گرا دیا جائے گا۔ نمبر 2، ٹیبیٹن پلیٹو۔ 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلے دنیا کے اس ایک ٹکڑے کو 9 کنٹریز شیئر کرتی ہیں جسے ٹیبیٹن پلیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیوگرافیکلی ایئر سپیس پلینز کے لیے اہم ترین روٹ ہونے کے باوجود پلینز اس کے اوپر گزرتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ٹیبیٹن پلیٹو میں موجود آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے اونچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنا سے شروع ہو کر نیپال، بھوٹان اور پھر افغانستان تک جا پہنچتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی ہائٹ لگ بھگ 14,000 فیٹ ہے اور کمرشل پلینز 35,000 فیٹ کی ہائٹ پر اڑتے ہیں۔ یہ پلین پہاڑوں سے کئی ہزار فیٹ اونچے اڑتے ہوئے گزر سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جہاز کو 20 منٹ کے اندر کم ہائٹ میں لانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، پائلٹ کو اس کم وقت میں پلین کو 35,000 فیٹ سے 10,000 فیٹ کی بلندی تک لانا ہوتا ہے کیونکہ ٹیبیٹن پلیٹو کی ہائٹ ہی 14,000 فیٹ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ایسا کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں پہاڑ ہی جہازوں کے لیے خطرہ نہیں ہوتے بلکہ ان پہاڑوں سے ٹکرا کر آسمان کی طرف ٹریول کرنے والی ہوا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر یہ تیز رفتاری سے چلنے والی ہوا جہاز سے ٹکرا جائے تو جہاز ہچکولے کھانے لگے گا۔ اور اب نمبر 1، وولکانوز۔ جون 1982 لندن سے نیوزی لینڈ جانے کے لیے ایک پرواز اڑان بھرتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ غلطی سے ایک وولکانوز کلاؤڈز کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔
کچھ دیر بعد جہاز میں دھواں جمع ہو جاتا ہے۔ سب نے اس دھوئیں کو سگریٹ کا دھواں سمجھ کر اگنور کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد پائلٹس کو اس دھوئیں میں سے سلفر کی بدبو کا احساس ہوا۔ انہیں اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی اور ہی گڑبڑ لگتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں والکینک ایش پلین انجن میں میلٹ ہو چکا تھا، جس کے بعد پلین کے سارے انجن باری باری بند ہو گئے۔ اس کے بعد پلین ہوا میں ہچکورے کھانے لگا۔ پلین کے ماہر پائلٹ نے فوری طور پر پلین کی ہائٹ کو کم کرنا شروع کر دیا۔ جب پلین 12,000 فیٹ کی بلندی پر آیا تو خوش قسمتی سے پلین کے 4 میں سے 3 انجن ایکٹیو ہو گئے اور پھر بنا کسی نقصان کے پلین کو لینڈ کروا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اب کوئی بھی جہاز وولکینوز کے اوپر سے نہیں گزرتا۔